خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے جرمیہ نبی کی سیریز کو جاری رکھے ہوئے ہیں، سیکھ رہے ہیں جرمیہ کی کتاب سے۔ یرمیہ نبی کی سیریز کے حوالے سے آج 55واں 55 پروگرام ہے۔ ہم خداوند میں اس کے پاک کلام کے لیے، اس کی پاک روح کے لیے، رواح خدش کے لیے جو ہمارے اچھی استاد ہے، قوت کا لباس ہے ہمارے لیے، اس کے شکر گزار ہیں۔ اور خاص طور پر عزیزوں، اسی رحم کو، اسی فضل کو، اسی پیار کو جو ہم مسیح یسوع ناصری میں اپنے آسمانی باپ سے حاصل کرتے ہیں، میں آپ سبوں کے لیے، آپ کے گھرانوں کے لیے مانگتا ہوں، تاکہ آپ پاک کلام کو صرف سننے والے نہیں بلکہ اسے سن کر اپنے دلوں میں، اپنی زندگیوں میں جگہ دینے والے ہوں، اور اپنی زندگی میں اس پاک کلام کی بدولت فتح کو، نور کو، مخلصی کو نہ صرف اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے حاصل کرنے والے ہوں، بلکہ اوروں کے لیے جو آپ کے گردا گرد ہیں، آپ کے کام پر، آپ کے گھر کے آس پاس، ان سبوں کے لیے بھی آپ روشنی کا، نور کا، ترقی کا، مخلصی کا، آزادی کا ذریعہ اور وسیلہ بنے، اور سارا جلال ہمارے آسمانی باپ کو ملے، کیونکہ وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ عزیزو، ہم نے گزشتہ پروگرام میں خداوند کے پاک کلام میں سے، جرمیہ نبی کی کتاب میں سے، صحیفہ میں سے سیکھا کہ کس طرح بزرگ یرمیہ ایک قید میں ہے، وہ قید جو غیر انسانی ہے، بہت ہی تھرڈ گریڈ سخت قسم کی قید ہے۔ انہیں نہ صرف قید کیا گیا ہے بلکہ کیچڑ میں پھینک دیا گیا ہے، اور وہاں پر ہم ایک خوبصورت کردار کو، ایک شاندار کیریکٹر کو دیکھتے ہیں جو عبد ملک کا ہے۔ عبد ملک کے میں نے حوالے سے آپ کو بتایا کہ وہ ایک حبشی ہے، وہ ایک خواجہ سرا ہے۔ اس کے باوجود یہ جو اسٹیریوٹائپس ہیں، یہ کس طرح ہمارے معاشرے میں مختلف کلچرز میں آپ لوگوں کو تضحیک سے دیکھتے ہیں، لیکن نہیں، یہ شخص نہایت شاندار ہے۔ بے شک وہ خواجہ سرا ہے، بے شک وہ ایک حبشی ہے، بٹ ہی ہیز لو فار گاڈ، ہی ہیز لو فار ہز پیپل۔ تو صرف خدا کے لیے پیار نہیں ہے بلکہ اس کے لوگوں کے لیے بھی پیار ہے اور غیرت ہے۔ جاتا ہے بادشاہ کے پاس، یرمیہ کو رہائی بخشتا ہے، پورے طور پر تو نہیں، لیکن جیل میں ہی اس کی حالت تھوڑی بہتر بنا دیتا ہے، کیچڑ میں سے اس کو نکال لیتا ہے۔ عزیزوں، میں نے آپ سے یہی ریکویسٹ کی کہ بے شک ہمیں یرمیہ کی طرح ہونے کی ضرورت ہے، دلیر ہونے کی ضرورت ہے، خدا کے کلام کے حوالے سے، اس کے آئین احکام کے حوالے سے دلیر ہونے کی ضرورت ہے۔ جھوٹے پادریوں، ڈاکٹروں، مذہبی لیڈروں کی غیر بائبلی انٹرپریٹیشنز، تفاسیر کی بجائے کلام کی سیدھی سادی تابعداری کرنی ہے۔ اور اگر ہم یرمیہ جیسے نہیں بھی ہو سکتے تو ایٹ لیسٹ عبد ملک جیسے بننے کی کوشش کریں۔ یہ میں اس کی جسمانی ساخت کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، اس کی رنگت یا اس کی سیکشل اورینٹیشن کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اس کے کردار کی جو خوبیاں ہیں ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو عزیزوں، میں عبد ملک کے حوالے سے آپ کو اس کا ریوارڈ بھی بتا دوں۔ ہم نے دیکھا کہ اس کا نام کلام پاک میں، بائبل مقدس میں، یرمیہ کے صحیفے میں ایک اچھے شخص کے طور پر آیا ہے، لیکن اس کے لیے جو ہوپ ہے، امید ہے، جو وعدہ ہے، وہ بڑا شاندار ہے۔ خداوند اس کو یہ میسج پہنچاتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ دیکھیے جرمیہ 39، اس کی 15 ورس سے آگے، یرمیہ کا 39واں باب 15ویں آیت سے آگے لکھا ہے کہ جب یرمیہ قید خانہ کے صحن میں بند تھا، خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ جا عبد ملک کوشی سے کہہ کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اپنی باتیں اس شہر کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ خرابی کے لیے پوری کروں گا، اور وہ اس روز تیرے سامنے پوری ہوں گی، پر اس دن میں تجھے رہائی دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، اور تو ان لوگوں کے حوالے نہ کیا جائے گا جن سے تو ڈرتا ہے، کیونکہ میں تجھے ضرور بچاؤں گا اور تو تلوار سے مارا نہ جائے گا، بلکہ تیری جان تیرے لیے غنیمت ہوگی، اس لیے کہ تو نے مجھ پر توکل کیا، خداوند فرماتا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ عزیزو، دیکھیے کیسی شاندار برکت۔ اس کے آخرت کے حوالے سے تو خداوند اسے برکت دیں گے، لیکن اس دنیا میں بھی خداوند اسے بچا رہے ہیں۔ وہ قوم، وہ بابلی بیبلونینز جو نبوکد نظر ایک اسٹرانگ جنرل، ایک روتھلیس جنرل کی قیادت میں آ رہے ہیں کہ یہودا کو، یہاں کے لوگوں کو
ماریں، تحقیق کریں، باقیوں کو اسیر کر کے غلام بنا کے لے جائیں. اور یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں ان سے. عبد ملک بھی ڈرا ہوا ہے، بادشاہ بھی ڈرا ہوا تھا، بڑے لوگ ڈرے ہوئے تھے. لیکن وہاں پر مذہبی لیڈر تھے ایسے جو کہتے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خدا کی بڑی زبردست قوم ہے، اب خداوند نے ہمیں نجات دے دی ہے، اس نے ہمیں مصر میں سے لے آیا تو یہاں بھی وہ ہمیں جو ہے وہ آزاد رکھے گا. کوئی ضرورت نہیں ہے ان حکموں کو، ان آئین احکام کو جو خداوند نے دی ہیں ماننے کی. آزاد ہو تم پر فضل ہوا ہے، تم خاص قوم ہو. آئی ہوپ کہ آپ ان چیزوں کو ریلیٹ کر سکتے ہیں آج کل کے ان لیڈرز کے ساتھ، مذہبی لیڈرز کے ساتھ، جو آپ کو خداوند کی فرما برداری سے، کلام اور آئین کو پڑھنے سے، سمجھنے سے، اس کی تابع داری کرنے سے روکتے ہیں. یہ بھی مارے جائیں گے انہی جھوٹے نبیوں کی طرح، انہی جھوٹے کاہنوں کی طرح جو یہودا میں اور اسرائیل میں مارے گئے. لیکن جو خداوند سے ڈرتے ہیں، جو خداوند کا خوف مانتے ہیں، جو یہوہ خدا پر توکل کرتے ہیں جیسے عبد ملک کرتا ہے، اور وہ خداوند کے سچے نبی کو جو مشکلات میں ہے، کیوں مشکلات میں ہے، وہ بھی ان مشکلات سے رہائی پا سکتا تھا. جو دنیا میں چل رہا ہے ویسا ہی میسج دیتا، جیسا اس کے ملک والوں کو، لوگوں کو پسند ہے ویسی باتیں کرتا. بے شک اس زمانے میں فیس بک یا یوٹیوب یا یہ ساری چیزیں نہیں تھی، لیکن اس کے بھی فالوورز بڑھ جاتے. لیکن اس کے فالوورز نہیں بڑھ رہے تھے، وہ ڈس لائک کیا جا رہا تھا. وہ لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے باتیں سنتا تھا. قید میں تھا یرمیہ. ایسی سچویشن میں یہ شخص عبد ملک اس کے لیے کھڑا ہوا. اور دیکھیں عبد ملک کے لیے کیسی خداوند نے خوبصورت بات کی کہ تو جن سے ڈرتا ہے، یعنی بیبلونینز سے، وہ جو آ رہے ہیں مارنے کے لیے، وہ کہ خداوند کہہ رہے ہیں میں بات پوری کروں گا، کیونکہ لوگ سن ہی نہیں رہے ہیں میری بات کو. جھوٹے کاہنوں، جھوٹے نبیوں کے پیچھے، جھوٹے لیڈروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. لیکن خداوند کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے ضرور بچاؤں گا کیونکہ تو نے مجھ پر توکل کیا. عزیزو یاد رکھیں کہ یرمیہ کو جو اس نے بچایا تو وہ یرمیہ کو خداوند کا نبی سمجھتا تھا، لیکن اس کا توکل کس پر تھا؟ خدا پر تھا. آج اگر کوئی دوست، بہن، بھائی، آپ جو کلام کو سیریسلی، پیار سے، عزت سے سنتے ہیں، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مجھ سے یا مجھ جیسے دوستوں سے جو کلام کی سیدھی سچی باتیں جو اکثر لوگوں کے لیے تلخ ہیں، کڑوی ہیں، وہ کرتے ہیں، تو آپ اگر مجھ ایسوں سے پیار کرتے ہیں تو آپ کا توکل مجھ پر تو نہیں ہے، آپ تو خدا پر توکل کرتے ہیں اور خدا کی آواز کو سنتے ہیں میرے وسیلے سے. میں اپنے آپ کو عاجز اور حلیم کرتا ہوں، خداوند کے ہاتھ کے نیچے فروتن کرتا ہوں. میں کون اور میری حیثیت کیا؟ لیکن خداوند نے جو یہ خدمت بخشی ہے کہ ہم سچائی کا کلام، اس کی فرما برداری، اس کی تابع داری کا کلام آپ تک پہنچائیں. میں ایمانداری سے کوشش کرتا ہوں اپنی چھوٹی حیثیت میں کہ آپ تک شیئر کر سکوں. کئی لوگ غالباً اس کو سن کر کان دوسری طرف کر لیتے ہیں. کئی لوگ اور دنیا کی باتوں سے اور دنیاوی جھاڑیوں سے کلام کے اس بیج کو دبا دیتے ہیں. لیکن جو اچھی زمین ہے آپ میں سے، وہ بے شک اس کلام کے بیج کو 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھلنے پھولنے کا موقع دیتے ہیں، کیونکہ اس اچھی زمین پر پاک روح کی بارش ہوتی ہے. میں آپ سبوں کے لیے ہر قسم کی دل کی سختی کو دور کرنے کی دعا کرتا ہوں، اور یہ بھی کہ خداوند ان دنیاوی جھاڑیوں سے، ان پرندوں سے جو بری روحیں ہیں، جو جھوٹ کے پیروکار ہیں، جو جھوٹ سکھاتے ہیں، ان پرندوں سے بھی کلام کے اس بیج کو بچا کے رکھیں جو آپ کی زندگیوں پر میرے توسط سے گر رہا ہے. عزیزو 32ویں باب کو دیکھیے میرے ساتھ، جیرمیہ 32، اور اس کی فرسٹ 3 ورسز ہمیں وہ ٹائم لائن بتاتی ہیں کہ کس وقت یہ تمام واقعات روح پذیر ہو رہے ہیں. لکھا ہے کہ وہ کلام جو شاہ یہودا صدقیہ کے 10ویں برس میں، جو نبوکد نظر کا 18واں برس تھا، خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا. اس وقت شاہ بابل کی فوج یروشلم کا محاصرہ کیے پڑے تھی، اور یرمیہ نبی شاہ یہودا کے گھر کے قید خانہ کے صحن میں بند تھا. شاہ یہودا صدقیہ نے اسے یہ کہہ کر قید کیا کہ تو کیوں نبوت کرتا اور کہتا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس شہر کو شاہ بابل کے حوالے کر دوں گا اور وہ اسے لے لے گا. سو اسٹیج از سیٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی مور اور لیس 37، 38، 39
جو چیپٹرز ہیں ان کے ساتھ کا ہی یہ باب ہے، لیکن ایک خاص چیز ہوتی ہے یہاں پر 6 سے 8 آیت میں دیکھیے لکھا ہے کہ یرمیہ نے کہا خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا کہ دیکھ تیرے چچا سلوم کا بیٹا حنمیل تیرے پاس آ کر کہے گا کہ میرا کھیت جو انتوت میں ہے اپنے لیے خرید لے، کیونکہ اس کو چھڑانا تیرا حق ہے۔ تب میرے پاس میرے چچا کا بیٹا حنمیل قید خانہ کے صحن میں میرے پاس آیا، اور جیسا خداوند نے فرمایا تھا مجھ سے کہا میرا کھیت جو انتوت میں بنیامین کے علاقے میں ہے خرید لے، کیونکہ یہ تیرا موروثی حق ہے اور اس کو چھڑانا تیرا کام ہے، اور اسے اپنے لیے خرید لے۔ تب میں نے جانا کہ یہ خداوند کا کلام ہے۔ آمین۔ اب یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، شاید آپ اس کی گہرائی نہ دیکھ سکیں، لیکن میں کچھ لمحوں کے لیے آپ کی توجہ یہاں پر مبذول کرانا چاہوں گا۔ عزیزو دیکھیے 2 اہم باتیں جن کی جانب ہم غور کریں گے۔ ایک، خداوند کا کلام آ رہا ہے اور خداوند اسے بتا رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ خداوند کو اپنی فور نالج کے علم سے پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ یرمیہ کو وہ آگاہ کر رہے ہیں تاکہ جب اس کا چچا زاد اس کے پاس آئے تو وہ تیار ہو اس حوالے سے۔ اب چچا زاد بھی اتنا سیانہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، دشمن کی فوج نے محاصرہ کیا ہوا ہے، آج نہیں تو کل یہاں سے لوگ اسیر کر کے لے لیے جائیں گے، لیکن وہ کہتا ہے میری زمین کا کچھ اچھا بھاؤ مجھے مل جائے۔ کیسی ان رائچس، کیسی جو ہے ناراستی کی بات کر رہا ہے۔ وہ زمین جو شاید کچھ ہی دنوں میں اس کی ہو بھی نہ، وہ کہہ رہا ہے اس سے کچھ کما لوں میں۔ ایک چیز اس سوچ کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور اگر ہمارے گردا گرد ایسے لوگ ہیں جو حنمیل جیسے ہیں تو ان سے بچ کے رہیے گا۔ دوسری اہم بات وہ یہ کہ جو موروثی حق ہے، جو چھڑانے کا حق ہے، جو آزاد کرنے کا حق ہے، وہ عزیزوں کو کب ملتا تھا؟ ایک تو ہمیں پتہ ہے یوبلی کے سال میں جو کہ 49 7 سبتوں کے بعد آتا تھا، لیکن ایک 7ویں سال میں بھی جو کہ شمیتا ایئر کہلاتا ہے۔ شمیتا ایئر کیا ہوتا ہے؟ شمیتا ایئر سبیٹیکل ایئر ہوتا ہے۔ جس طرح 6 دنوں کے بعد 7واں دن خداوند نے سبت مقرر کیا، اسی طرح کلام پاک 6 سالوں کے بعد 7ویں سال کو سبیٹیکل ایئر یا شمیتا ایئر کہتی ہے۔ اس سال میں آپ کام نہ کریں، ریلیکس کریں۔ 6 سال میں خداوند آپ کو ڈبل پورشن، زیادہ برکت دیں گے، جس طرح 6 دن میں خداوند زیادہ برکت دیتے تھے۔ اس قوم نے ایسا ہرگز نہیں کیا ہوا تھا، تبھی خداوند نے ان شمیتا ایئرز کے بدلے ان کو 70 سال قید اسیری بیبلونین کیپٹیوٹی میں رکھا، تاکہ وہ شمیتا ایئر کا جو بوجھ ہے وہ اتارا جا سکے اس قوم پر سے۔ ناؤ شمیتا ایئر ایک اور وجہ سے بھی امپورٹنٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سال میں آپ کے جو ڈیٹس ہوتے ہیں، قرضے ہوتے ہیں، وہ معاف کیے جاتے ہیں۔ ایگریکلچرل لینڈز جو ہوتی ہیں، زرعی زمینیں یا پرائیویٹ جو زمینیں ہوتی ہیں، وہ بھی اگر کسی کے پاس ہیں تو آپ اپنے عزیز رشتہ دار کو کہہ کے انہیں چھڑوا سکتے ہیں۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شمیتا ایئر ہے یہ، کہ اس کا جو چچا زاد ہے وہ آ کر کہہ رہا ہے کہ بھائی میری زمین آپ چھڑوا لیں اور لے لیں، تاکہ آپ اس شمیتا ایئر کو استعمال کر لیں۔ سو دس از امپورٹنٹ۔ میں نے آپ کو گزشتہ پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ ببلیکل ٹائمز کو، ببلیکل جو مائل سٹونز ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے آپ کو مثال بھی دی کہ ہمارے گردا گرد جو سکھ بہن بھائی ہیں، جو مسلمان بہن بھائی ہیں، وہ دنیاوی کیلنڈر کا تو انہیں علم ہے، لیکن اپنی اپنی جو روحانی ان کی کتب ہیں ان کے حوالے سے اپنے سکھ کیلنڈر کا یعنی پنجابی کیلنڈر کا، اور جو اسلامی کیلنڈر ہے، قمری کیلنڈر ہے، شمسی کیلنڈر کے جو اپوزٹ ہوتا ہے، اس کا بھی علم ہے۔ لیکن کیا مسیحوں کو بائبل کے کیلنڈر کا علم ہے؟ نہیں، بتھیرے اس کو شاید مانے بھی نہ، کیونکہ ماڈرن ہونے کے چکروں میں، آزاد ہونے کے چکروں میں وہ بائبل سے اپنا واسطہ چھڑاتے ہیں۔ بائبل پڑھی تو ہوتی ہے، اس کو اون بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو اس میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان سے واسطہ یا رابطہ ایسے چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہماری نہیں ہے۔ بھائی آپ کی نہیں ہے تو پھر کیا خدا آپ کا ہے؟ کیونکہ کلام اور جو باتیں دی گئی ہیں وہ تو خدا کی ہیں۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہم ہپ ہپ کر کے کھا جائیں گے
اور باقی چیزیں ہمارے لیے کڑوی ہیں وہ ہم تھو کریں گے. یہ تو منافقت ہے, یہ تو ہپوکریسی ہے. اینی ہاؤ ہم دیکھتے ہیں کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا فرماتا ہے اس کو کہ آپ یہ لے لو, کیونکہ اس ملک میں پھر گھروں, کھیتوں, پاکستانوں کی خرید و فروخت ہوگی, اور وہ اس ساری چیز کو, اس ڈیل کو کرتا ہے. کیونکہ صرف یہی نہیں, خداوند نے کہا تھا کہ آپ اسیری میں جائیں گے, خداوند نے کہا تھا میں اسیری میں سے آپ کو واپس بھی لے کر آؤں گا. خداوند اپنی قوم کا خیال رکھتا ہے. انفیکٹ یرمیہ کے 32ویں باب کی 16ویں آیت سے آگے لکھا ہے, جرمیہ 32:16 آنورڈز, کہ باروک بن نیریہ کو قبالہ دینے کے بعد میں نے خداوند سے یوں دعا کی, آئے خداوند خدا, دیکھ تو اپنی عظیم قدرت اور اپنے بلند بازو سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, اور تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ تو نے دنیا کو اپنے بلند بازو سے پیدا کیا, یعنی جو کریشن ہوئی ہے وہ بلند بازو کا کام ہے. لیکن پھر وہ آگے کہتا ہے 21ویں آیت میں کہ تو اپنی قوم اسرائیل کو بھی ملک مصر سے نشان و عجائب, قوی ہاتھ اور بلند بازو کے ساتھ نکال کر لایا. یعنی جو محنت, جو امپورٹنس کائنات کو, آدم کو تخلیق کرنے میں خداوند تو نے کی, وہی امپورٹنس اسرائیل کو مصر سے آزاد کرنے میں کی. اور پھر اب جب تو ان کو واپس دوبارہ اسیری سے لائے گا, پھر تو اپنے بلند بازو کو استعمال کرے گا. ہاللویہ. سو یہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے. ہم اس کے حوالے سے آنے والے پروگرامز میں مزید تفصیل سے سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح اس نے اپنے بلند بازو سے آپ کو اور مجھے بھی گناہ کی غلامی سے آزاد کیا. ہاللویہ. عزیزو, خداوند آپ کو آج کے پروگرام سے, اپنے پاک کلام سے بہت برکت بخشیں. خداوند آپ کے ساتھ ہوں. آمین.